بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 108 میں کتاب اللباس فصل ثانی سے حدیث نمبر 4341 سے لے کر 4347 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن ابی موسیٰ الاشعری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال احل الذهب والحرير للاناس من امتي وحرم على ذكورها. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا میری امت کی عورتوں کے لیے سونا اور ریشم حلال کیا گیا ہے اور امت کے مردوں پر حرام کیا گیا ہے. یہ ترمذی اور نسائی کی روایت ہے اور ترمذی نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. گویا اس حدیث مقدسہ میں سونا اور ریشم عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے حرام ہے. اس بات کی طرف تاجدار انبیاء نے اشارہ فرمایا ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن ابی سعید الخدری قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة او قميصا او رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه اسألك خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه الترمذی و ابو داود. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم کوئی نیا کپڑا پہنتے تو جو اس کا نام ہوتا یعنی پگڑی یا کرتا یا چادر، وہ نام لیتے اور پھر فرماتے اے اللہ تیرے ہی لیے تعریف ہے کہ تو نے مجھ کو یہ کپڑا پہنایا. اے اللہ میں تجھ سے اس کپڑے کی بھلائی کا طلبگار ہوں کہ یہ کپڑا میرے بدن پر عافیت سے رہے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور تجھ سے اس چیز کی بھلائی چاہتا ہوں جس کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا ہے، یعنی کہ میں یہ کپڑا پہن کر تیری اطاعت کروں اور میں اس کپڑے کی برائی اور اس چیز کی برائی کہ جس کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا ہے تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی کہ میں یہ کپڑا پہن کر کوئی گناہ نہ کروں. یہ ترمذی اور ابو داود کی روایت ہے. اس تجد ثوبن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یعنی جب بھی نیا کپڑا پہنتے ای لابسا ثوبا جدیدا سماہ، یعنی بطور شکر دعا پڑھنے سے پہلے حضور علیہ السلام اس کپڑے کا نام رکھتے کہ یہ قمیص ہے یا یہ امامہ وغیرہ ہے. پھر دعا میں اس کا تذکرہ اس طرح فرماتے اللہم لک الحمد کما کسوتنی ھذا القمیص الی آخرہ. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن معاذ بن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل طعاما ثم قال الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الترمذی
وزاد ابو داود ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ حضرت معاذ بن انس سے روایت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا جو شخص کھانا کھائے اور پھر یہ کہے یعنی یہ دعا پڑھے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو یہ کھانا کھلایا اور یہ کھانا بغیر میرے کسی ہیلے اور بغیر میری کسی قوت کے اثر کے مجھ تک پہنچایا، تو اس کے پہلے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اور ابو داود نے اپنی روایت میں کچھ یوں ذکر کیا ہے کہ جو شخص کپڑا پہنے اور پھر یہ کہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ کو یہ کپڑا پہنایا اور یہ کپڑا بغیر میرے کسی ہیلا اور بغیر میری کسی قوت کے اثر کے مجھ تک پہنچایا، تو اس کے تمام اگلے پچھلے صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ چھوٹے گناہ اس دعا اور شکر ادا کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر توبہ کیا تو بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کھانے اور کپڑے پہننے کے بعد دعا مانگ لینے سے اللہ رب العزت صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، وعن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب وإياك ومجالسة الأغنياء ولا تستخلقي ثوبا حتى تركعيه، رواه الترمذي، وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح بن حسان، قال محمد بن إسماعيل صالح بن حسان منکر الحدیث۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن رسول کریم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ اگر تم دنیا و آخرت دونوں جگہ مجھ سے کامل اتصال اور وابستگی چاہتی ہو تو دنیا کی صرف اتنی ہی چیزوں پر اکتفا کرو جو سوار کے زادے راہ کے برابر ہو، اور دولت مندوں کی ہم نشینی اختیار کرنے سے اجتناب کرو۔ نیز کپڑے کو اس وقت تک پرانا سمجھ کر نہ پھینکو جب تک کہ تم اس کو پیوند لگا کر پہننے کے قابل سمجھو۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، اور یہ حدیث ہم تک صالح ابن حسان کی روایت کے علاوہ کسی اور ذریعے سے نہیں پہنچتی، جبکہ محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری نے کہا ہے کہ صالح بن حسان منکر الحدیث ہیں، یعنی ان کی روایت منکر ہے۔ کزاد الراکبی کے حوالے سے بتا رہے ہیں، ایک توشہ سوار آدمی کا ہوتا ہے اور ایک پیدل آدمی کا ہوتا ہے۔ سوار چونکہ جلدی منزل پر پہنچتا ہے اس لیے اس کو کم خرچے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے حدیث میں سوار کے توشہ کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی بہت کم زادے راہ۔ مجالسۃ الاغنیاء، اغنیاء کے پاس بیٹھنے سے جب نقصان ہوتا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود اغنیاء اور مالداروں کی حالت کیا ہوگی۔ وَلَا تَسْتَخْلِقِي، خلق پرانا ہونے کے معنی میں ہے، اس صیغہ میں سین تا حسبان کے لیے ہے، یعنی کسی کپڑے کو پرانا مت سمجھو۔ ترکعیہ یعنی جب تک اس میں پیوند نہ لگاؤ۔ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت عمر نے خطبہ دیا، جب دیکھا گیا تو آپ کے ازار میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے کرتے میں 17 پیوند لگے ہوئے تھے، جبکہ آپ امیر المومنین تھے۔ بہرحال زیر بحث حدیث کو امام بخاری نے منکر قرار دیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابی امامہ ایاس رضی اللہ تعالی عنہ ابن ثعلبہ وہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
الا تسمعون ان البزازۃ من الایمان رواہ ابو داود۔ حضرت ابو امامہ یعنی ایاس ابن ثعلبہ کہتے ہیں اور رسول کریم نے فرمایا کیا تم سن نہیں رہے ہو، کیا تم نہیں سن رہے ہو، یعنی اے لوگو کان لگا کر سنو، کپڑے کی بوسیدگی یعنی لباس کی سادگی کو اختیار کرو اور دنیا کی زیب و زینت کو ترک کرنا یہ حسن ایمان کی علامت ہے۔ پھر فرمایا کپڑے کی بوسیدگی کو اختیار کرنا اور دنیا کی زیب و زینت کو ترک کرنا یہ حسن ایمان کی علامت ہے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ البزازۃ لباس میں سادگی اختیار کرنا، اس میں تواضع اور انکساری اپنانا اور دنیاوی زیب و زینت سے بچنا اہل ایمان کی اچھی عادتوں میں سے ہے اور ایمان کی علامت ہے۔ زیب و زینت میں لگنا اور آسائش و آرائش اختیار کرنا یہ عورتوں کا کام ہے، مرد کا حسن اس کی سادگی ہے۔ بہرحال خوش پوشاک اور عمدہ لباس استعمال کرنا جو ریاکاری کے بغیر ہو اور استطاعت کے مطابق ہو وہ منع نہیں ہے۔ سادگی چیز ہے، گندگی اور چیز ہے۔ اسلام نے سادگی کا حکم دیا ہے، گندگی کا حکم نہیں دیا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت یوم القیامہ رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا جو شخص دنیا میں شہرت کا کپڑا پہنے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا کپڑا پہنائے گا۔ یہ احمد، ابو داود اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ شہرا یعنی جو شخص تجبر کے طور پر اور فقراء اور مساکین کو ذلیل کرنے کے لیے یا کارٹون بن کر لوگوں کو ہنسانے کے لیے عجیب و غریب شکلیں اختیار کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے وعید ہے۔ اس سے زیادہ واضح مطلب یہ ہے کہ جو شخص شہرت حاصل کرنے کے لیے علماء کا لباس اختیار کرتا ہے، صوفیہ کا لباس اور جبہ و دستار اپناتا ہے اور اس سے اپنا نام بلند و بالا بنانا چاہتا ہے، محض شہرت کا بندہ ہے اور اپنی ناموری کے حصول کے لیے دن رات کوشاں ہے، یہ وعید اس شخص کے لیے ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ بھی حضرت ابن عمر ہی راوی ہیں۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم رواہ احمد و ابو داود۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار اسی قوم میں ہوگا۔ یہ احمد اور ابو داود کی روایت ہے۔ من تشبہ یعنی کسی غیر مسلم قوم کی نکالی اور تقلید اختیار کرنا مسلمان کے لیے حرام ہے۔ کفار کے اعمال و افعال اور ان کے اطوار و کردار اور ان کے افکار و اقدار کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، ان کے طرز پر کھاتا ہے، ان کے اخلاق اپناتا ہے، ان کے رہن سہن اور ثقافت کو سینے سے لگاتا ہے تو یہ شخص ان کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ اب ان کفار اور فساق اور فجار کے اعمال پر جو سزا ان کو ملے گی وہی اس نکال اور مقلد کو ملے گی، اور جو شخص اپنے علماء صلحاء اور دینداروں کے طرز پر خود کو ڈال لیتا ہے، ان کے اعمال و اقوال اپناتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے تو یہ شخص بلائی میں ان سعادت مندوں کے زمرہ میں شمار ہو جاتا ہے۔